الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدهم الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے میرے بندے تو بھی نامۂ اعمال دیکھ. آسیاں سے روسیاں ہے مجرم پر خطا ہے، کھوٹے ہیں بے حیا ہے صد لائق سزا ہے. ڈر تیرے پہ آ گئے ہیں، ظلمت مٹا دے ہماری اے ظلمت مٹانے والے، بگڑی بنا دے ہماری اے بگڑی بنانے والے. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت رات اور یہ بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ زندگی میں نصیب فرمایا. شعبان المعظم کی
صرف ایک رات ہی فضیلت والی نہیں، یہ سارا مہینہ فضیلت والا ہے۔ اور یہ مہینہ صرف فضیلت والا نہیں بلکہ بابرکت ہے، برکت والا ہے۔ اس مہینے میں برکت کے لیے خود رسول اللہ نے دعا فرمائی۔ جب رجب کا چاند دیکھا تو امام الانبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کی، الہی ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، رمضان شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رحمتوں برکتوں مغفرتوں والا مہینہ رمضان مبارک نصیب فرما۔ علماء امت نے لکھا ہے رجب اور شعبان یہ برکت والے مہینے ہیں اور ماہ رمضان کے استقبال والے مہینے ہیں۔ اور عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یا شعبان المعظم کی 15ویں کی رات میں جمع ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس رات کو جو ہے نا عبادت کی رات سمجھتے ہیں، جبکہ ہر رات عبادت کی رات ہے۔ ہر رات میں اللہ نے حضور کی امت پر 3 نمازیں فرض کی، مغرب عشاء فجر۔ یہ رات کی نمازیں، یہ عبادت، لیکن کچھ ایام، کچھ راتیں، کچھ دن، کچھ مہینے ایسے ہیں جنہیں خاص طور پر فضیلت دی ہے۔ ان مہینوں میں سے شعبان المعظم کا مہینہ بھی فضیلت والا ہے، اور آج کی رات بھی فضیلت والی ہے۔ خلیفہ خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کے لیے قائم کرو، یعنی اس رات میں عبادت کرو، مناجات کرو، ذکر اذکار کرو، عبادات کرو، تاکہ اللہ سے تمہاری صلح ہو جائے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ یہ لیلۃ البرات بھی ہے، لیلۃ الجائزہ بھی ہے، لیلۃ الشک بھی ہے، اور عام طور پر ہم اسے شب برات بھی کہتے ہیں۔ شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے۔ معنی کیا بنتا ہے؟ ایسی رات جس میں آزادی ملے، خلاصی ملے۔ تو اس رات میں اللہ حضور کی امت کے بہت سے لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں، سوائے چند اشخاص کے جن کے بارے میں حضرت جی نے آپ کو بتایا۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ مخلوق کو منانا مشکل ہے، خالق کو منانا مشکل نہیں۔ خالق کو منانے کے لیے صرف اس کے در پہ آیا جائے اور احساس ندامت کے آنسو بہائے جائے، اپنے جرموں کا برملا اعتراف کیا جائے، اور اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے احساس ندامت سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ چہرے کی جلد کو بعد میں چھوڑتا ہے، اللہ معافی کا اعلان پہلے کر دیتے۔ میرے اور آپ کے ذمہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا برملا اعتراف کریں، احساس ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ دعائیں بھی یاد کریں اور ان کا اہتمام بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت
الغفور الرحیم. صرف اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے الہی میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں قصوردار ہوں، میں نے اپنے نفس پر گناہوں کی بدولت بہت ظلم کیا، میں نے اپنی جان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، میں نے غفلت میں دن رات گوا دیے. اللہ تیرے طرف سے بلاوا آتا رہا، پھر بھی میں تیرے گھر میں آیا، تیرے احکامات پر نہیں چلا، تیرے معبود کی معبود طریقوں پر نہیں چلا. میں نے اپنی جو ہے نا شباب کے نشے میں آ کر گناہوں میں زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. اب جسم سے طاقت چلی گئی، اب آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنائی چلی گئی، اب منہ میں دانت کوئی نہیں، اب زبان میں لڑکھڑانے لگی، دماغ بھی شل ہو گیا اور جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا. اب بیوی بھی دور ہو گئی، بچے بھی دور ہو گئے، عہدے منصب کا غرور نشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، دن دولت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، حسن جوانی اور شباب تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اللہ اب گرتے پڑتے تیرے در پہ آیا ہوں، اب دنیا میں مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آتا تیرے سوا. اب سب سہارے ٹوٹ گئے، سب سہارے چھوٹ گئے، اسی لیے دھکے کھاتا ہوا تیرے در پہ آیا ہوں اور اپنے جرموں کا برملا اعتراف کرتا ہوں اور تیری رحمت کا امید رکھتا ہوں. اگر تو نے کرم نوازی نہ کی، اگر تو نے رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. جب انسان اپنے گناہوں کا برملا اعتراف کرتا ہے، احساس ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کی قسم انسان کے آنسو احساس ندامت کے آنسو اس کے چہرے کی جلد کو بعد میں چھوڑتے ہیں. اللہ مغفرت کے فیصلے پہلے فرما دیتے ہیں، بندے سے اللہ صلح کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اللہ کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ آسمانوں پہ چراغاں کر دیتے ہیں، روشنی کا انتظام ہو جاتا ہے. ملائکہ پوچھتے ہیں اللہ یہ روشنی کیسی، یہ کمکمے کیسے، یہ بتیاں کیسی، یہ روشنی کیسی؟ اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں، زمین پر میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس کی خوشی میں میں نے آج چراغاں کر دیا ہے. بندہ جب اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے، پھر انسان کے دنیا کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے دنیا کے تمام مشکلات سے وہ نکل آتا ہے. جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی مخلوق بھی اس کی ہو جاتی ہے. میں کہا کرتا ہوں اللہ کو منانا مشکل کوئی نہیں، برادری کو منانا مشکل ہے، والدین ناراض ہو جائے منانا مشکل ہے، پیر و مرشد ناراض ہو جائے منانا مشکل ہے، استاد ناراض ہو جائے منانا مشکل ہے، کوئی سردار بڑا ناراض ہو جائے منانا مشکل ہے. جب اللہ کے در پہ آؤ، اللہ کو منانا چاہو، اللہ کو منانا کوئی مشکل نہیں، صرف تمہارے احساس سے ندامت کے آنسو چاہیے. آج ہم نے اللہ سے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے، اللہ کو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، اللہ بندے سے دور کوئی نہیں. ہم نے گناہوں کی بدولت، حکم عدولیوں کی بدولت، نافرمانیوں کی بدولت اپنے آپ کو رب سے دور رکھا ہوا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اے یہ کیسا دروازہ ہے اے رب محمد تیرا، یہ تو دستک کے ارادے ہی سے کھل جاتا ہے. صد عیب کے بندے ہیں بہت دور خدا سے، صد شکر کے بندوں سے خدا دور نہیں. آج ہم دور ہیں، خدا ہم سے دور نہیں. وہ تو اعلان کر رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ. اس کے گھر سے دن میں 5 مرتبہ بلاوا آتا ہے، صبح کو آتا ہے، دوپہر کو آتا ہے، عصر مغرب عشاء میں بلاوا آتا ہے. جس کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں اسی کو دعوت دیتا ہے، اسی کو بلاتا ہے. اللہ کو بندے کے ساتھ محبت ہے، اسی لیے اللہ دن میں 5 مرتبہ اپنے در پہ بلاتا ہے. اور آنے والے مہمان کی اللہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، آنے والے مہمان کی عزت احترام کرتا ہے، آنے والے مہمان کی شان کو بلند کرتا ہے. فرمایا جس وقت انسان باوضو ہو کے گھر سے چلتا ہے، ہر قدم کرنے کی ملتی ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے. ایسے سمجھو کہ احرام باندھ کے حج بیت اللہ کو چلا ہے، جب اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا جس وقت انسان رکوع میں جاتا ہے 3 مرتبہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے. جب 1 مرتبہ کہتا ہے اللہ اس کے جسم کے تیسرے حصے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. جب دوسری مرتبہ کہتا ہے جسم کے 2 حصے جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں. صرف رکوع کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے پر اللہ اس گنہگار کے جسم کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں.
कितने करीम जात है अल्लाह की। और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि बंदा किसी तरीके से आए, 5 रातें अजमत वाली है साल में, हफ्ते में एक दिन अजमत वाला है सय्यदुल अय्याम जुमातुल मुबारक, 4 महीने हुर्मत वाले हैं कुरान ने बताया, और वो औकात बताए जिनमें अल्लाह दुआओं को कबूल करते हैं। आज की रात भी कबूलियत की रात है, दुआओं के कबूल होने की रात है। और हर इंसान चाहता है मैं जन्नत में जाऊं, सब चाहते हैं ना भाई? किसका इरादा है जन्नत में जाने का? हाँ, यहाँ तो आपने इतने बागात लगाए तो जन्नत में आप कैसे खाएंगे? सुभान अल्लाह तो कह भाई। जब बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। जन्नत चटिया मैदान है, उसके महल्लात की तामीर आमाल है, बागात की तामीर बागात आमाल है, नहरें आमाल है। हमने कलमा पढ़ के जन्नत की कीमत को अदा कर लिया, जन्नत में प्लाट तो खरीद लिया, लेकिन उसमें जो तामीर मकान तामीर करने हैं, उसमें जो बागात हमें चाहिए उसके लिए हमने यहाँ आमाल करने हैं। आप सुभान अल्लाह कहते जाएंगे, जन्नत में दरख्त लगते जाएंगे, और दुनिया का दरख्त चंद साल बाद बेकार हो जाता है, वो दरख्त हमेशा के लिए है। तो जन्नत में हर इंसान चाहता है, अल्लाह की रजा से बड़ी चीज कोई नहीं। जब बंदा अल्लाह को राजी कर लेता है मुनाजात के जरिए, दुआओं के जरिए, तो अल्लाह जन्नत उसके हिस्से में लिख देते हैं, उसके खाते में। और जब जन्नत में हम जाएंगे अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह, वहां मुलाकात होगी एक दूसरे से, तो वो फिर पूछेंगे भाई आप कौन से अमाल की वजह से जन्नत में आए, क्या सबब बना जन्नत में दुखूल का, जन्नत में आने का सबब क्या बना। लोग अपने अमाल पेश करेंगे, कुछ वो भी होंगे कहेंगे हमने अल्लाह से दुआएं की थी, हमारी जन्नत में आने का सबब दुआ है, हम अल्लाह से दुआ करते थे, हर वक्त अल्लाह से मांगते थे, हर चीज अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का कुआं अता किया, अपनी दोस्ती का शर्फ अता किया, दुआ की बदौलत आज हम जन्नत में हैं। अल्लाह से दुआएं मांगा करे भाई। जब बच्चा परेशान होता है, रोता परेशान बच्चा रोता है, दौड़ता है तो माँ बाप की तरफ, तो जब बंदा मोमिन परेशान होता है तो वो रब की तरफ दौड़ता है। जब कोई परेशान होता है वो अपने से इख्तियार मौसम के पास जाता है कि मैं परेशान हूं, मेरा ये मसला है, ये परेशानी है, बाइख्तियार मौसम को बता के मुतमईन हो जाता है कि अब मेरा काम हो जाएगा। जब बंदा मोमिन परेशान होता है ना, मसाइल में घिरा होता है, वो किसी बंदे के पास नहीं, वो अपने रब के पास आता है, वो कादिर मुतलक के पास आता है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर ज़ात के पास आता है और आके बस मुतमईन हो जाता है। जब बच्चा परेशान होता है, दौड़ता है, उसको माँ की गोद में सुकून आता है। जब अब्द मोमिन बेकरार और परेशान होता है तो वो मस्जिद में आता है, अल्लाह उसे सुकून की दौलत अता करता है। तो अल्लाह ने जिंदगी में आज की रात हमें नसीब फरमाई, ये महीना हमें नसीब फरमाया। कितने लोग कल तक थे आज नहीं है, कितने लोग कल तक थे आज नहीं है, और कितने लोग सुबह थे शाम नहीं है, कितने लोग हैं सियत है आफियत है लेकिन महरूमी है, अल्लाह के घर में नहीं आ सके। कितने लोग हैं पाबंदे सरासुल है, नहीं आ सकते, नहीं झुक सकते। कितने लोग हैं जो साहिब फिराश है, बिस्तर आला लगते हैं। कितने लोग हैं जो जीते जी मुर्दा है, हवास भागता है, उनको पता नहीं हम कहाँ पड़े हैं। अल्लाह ने उनसे हमें बचा के सीयत आफियत के साथ, सीहत और ईमान की सलामती के साथ अपने घर में बुलाया, आने की तौफीक दी। और जितने लोग आए बैठे हो, इस जज्बे से हर आदमी आया है, इस जज्बे से कि मैंने आज अल्लाह को राजी करना, यही जज्बा लेके आए हैं, अल्लाह को राजी करना है और अपनी गफलत वाली जिंदगी से निकलना है, अपने मकसद जिंदगी को पहचानना है, अल्लाह को राजी करना है।
اللہ کو جو ناراض کیا ہے آج اس سے صلح کرنی ہے، اس نیت سے سارے بھائی آئے۔ اللہ آپ کی اس ارادے کو قبول فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، صلح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ کے لیے نیکی پر قائم و دائم فرمائے۔ انسان کے پاس تین چیزیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، تین زمانے، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، حال موجودہ، مستقبل آنے والا۔ ماضی جو گزر جاتا ہے وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا، وہ پچھتاوا ہے۔ حال یہ غنیمت ہے، مستقبل امید ہے، چانس ہے۔ اللہ نے 3 مہینے ہمیں عطا کیے، فضیلت والے رجب، شعبان اور رمضان۔ جس میں رجب چلا گیا یہ پشیمانی ہے، یہ ہمارا ماضی ہے، ہم نے کیسے گزارا ہمیں پتا ہے، اور وقت حال یہی ہے جو گزر رہا ہے، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ آج ہم جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، مستقبل کا پتہ نہیں ہے، وہ چانس ہے، وہ امید ہے، وہ خیال ہے، پتہ نہیں ملے یا نہ ملے۔ آج کی رات کو ان لمحات کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے صلح کرے اور اپنے معاملات کو نمٹائے اور صدق دل کے ساتھ توبہ کرے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی ذات خوش ہو جاتی ہے، اور سچے دل سے توبہ کرنے والے کے اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو ایمان کے ساتھ اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ قادر ہے کہ نہیں؟ دن کو رات میں لائے، تبدیل کرے، قادر رات کو دن میں تبدیل کرے، قادر۔ جو رب دن کو رات میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے کہ نہیں؟ ہے قادر۔